الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی اور عزیز طلبہ کرام، آج 26 محرم الحرام ہے اور اگلا مہینہ صفر المظفر ہے۔ صفر المظفر کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو جاہلیت میں منحوس سمجھا جاتا تھا، اور سفر کے مہینے میں کسی کام کے کرنے کو یا کسی اہم کام انجام دینے کو منحوس قرار دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر سفر کے مہینے میں کوئی کام انجام دیا گیا تو وہ کام نامکمل ہوگا، ادھورا ہوگا، اور اس کام میں کسی نہ کسی طرح سے وبال آئے گا۔ یہ زمانہ جاہلیت کا تصور تھا، اور افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی غیر مسلم اکثریت میں رہنے کی وجہ سے اور غیر مسلمین کے ساتھ شرعی حدود میں تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے یہی اوہام، یہی توہمات اور یہی برے عقیدے اور یہی بری سوچ، یہی برے خیالات ہمارے اندر بھی منتقل ہو گئے ہیں۔ آج مسلمانوں میں بھی اس طرح کے توہم پرستی پائی جاتی ہے۔ مسلمان بھی طرح طرح کے توہمات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمان بھی جب شادی بیاہ یا اس طرح کے اہم کام کو انجام دیتے ہیں تو خاص دن کا خیال کرتے ہیں، عاملین کے پاس، جوگیوں کے پاس، نجومیوں کے پاس اور اس طرح کے من گھڑت باتیں کرنے والے لوگوں کے پاس جا کر ان سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ فلاں دن ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ دن مبارک ہے یا نامبارک ہے۔ اور جن کے پاس جاتے ہیں وہ پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں، وہ انسان ہم مسلمانوں کے عقیدے کی سوداگری کرتے ہیں،
وہ تاجر ہوتے ہیں، وہ سوداگر ہوتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ اگر کہا جائے تو وہ مسلمانوں کے عقیدے کے کچھ پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے عقیدے پر ڈاکہ ڈال کر وہ اپنی دکان سجاتے ہیں، وہ اپنے خیالات کو لوگوں میں اور مسلمانوں میں منتقل کرتے ہیں، اور ان کے ان من گھڑت خیالات کی بنیاد پر ہمارے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ فلاں تاریخ مبارک ہے اور فلاں تاریخ نامبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے یہ سارے دن ہیں، سال کے 12 مہینے اور 12 مہینے کا ایک ایک دن اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے یہ ہر دن مبارک ہے، اور اس میں کسی دن میں اللہ تعالیٰ نے نحوست نہیں رکھی ہے۔ ہاں، کسی دن کو کسی دن پر اللہ نے فضیلت ضرور رکھی ہے، جیسے کہ جمعے کے دن کو اور دنوں پر مبارک قرار دیا ہے اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ برکت والا دن قرار دیا ہے، مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے کو اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ برکت والا اور فضیلت والا مہینہ قرار دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ رمضان مبارک مہینہ ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ رمضان کے بعد جو شوال آ رہا ہے وہ نامبارک ہے اور وہ منحوس ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک مہینہ مبارک ہے، اس میں زیادہ فضیلت ہے، لیکن دوسرا مہینہ منحوس ہے، نحوست ہے، اس میں کوئی کام کیا جائے تو خرابی آئے گی، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ دراصل اسلام نے جو سب بھائی کوئی بچہ ذرا ایک گلاس پانی لے کر آ جاؤ۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کی بنیاد انسانیت کی سرفرازی اور انسانیت کے مقام کو اونچا کرنا ہے۔ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مجھے پیدا کیا ہے اور دنیا کی ساری چیزوں کو ہمارے ماتحت قرار دیا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم کسی بھی چیز کے تابع نہیں ہیں۔ سورج، چاند، چمکتے بہتے دریا اور ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر، وسیع و عریض زمین، اور یہ چھت کی طرح زمین پر پھیلا ہوا آسمان، لہلاتے ہوئے باغات اور درخت، یہ ساری چیزیں ہماری خدمت گزار ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان تمام چیزوں کو ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ ہم مخدوم کائنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اور اس انسانیت کو اعلیٰ پیمانے پر پہنچانے کے لیے سب سے اہم جو اسلام کی تعلیم ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، انسان اتنا ہی زیادہ معزز، انسان اتنا ہی زیادہ اشرف، اور انسان اپنے آپ کو تمام چیزوں سے اتنا ہی زیادہ بلند سمجھے اور دنیا کی تمام چیزوں کو اپنے ماتحت سمجھے۔ عقیدہ توحید یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے۔ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور ساری کائنات کو پیدا اللہ نے کیا ہے اور وہ تمام کائنات کو ہمارے تابع بنایا ہے۔ اللہ اپنی ذات و صفات میں ایک ہے، اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی یکتا ہے اور ایک ہے، اور اپنی صفات کے لحاظ سے بھی وہ یکتا ہے اور ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس نے
ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور ہماری ساری ضرورتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنے ہی توہم پرستی کی دیوار منہدم ہوگی اور کمزور ہوگی، اور جب یہ عقیدہ اتنا کمزور ہوتا جائے گا تو توہمات کا دروازہ کھلتا جائے گا۔ اس عقیدے نے توہم کی بنیاد کو ہلا کر رکھا ہے، اس عقیدے نے توہم کی عمارت کو منہدم کر دیا ہے۔ اگر ہم اس عقیدے پر قائم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اگر کامیاب کرنا چاہے تو کامیاب نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ چاہے کامیاب کرنا تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ روزی دینا چاہے تو ہمیں روزی ملے گی، اللہ اگر روزی روک لینا چاہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت کتنی بھی کوشش کر لے ہمیں روزی دے نہیں سکتی ہے۔ بیمار کرنے والی طاقت اللہ کی ہے، صحت دینے والی طاقت اللہ کی ہے، مصیبتیں لانے والی بھی طاقت اللہ کی ہے اور مصیبتیں دور کرنے والی بھی طاقت صرف اللہ کی ہے۔ اگر یہ عقیدہ مضبوط ہوگا اور یہ عقیدہ ہمارے سینے میں راسخ ہوگا تو پھر ہمارے اندر توہم پرستی نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ جو اپنی بہت زیادہ اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے کی تعلیم انہوں نے حاصل کر لی ہے، لیکن ان کے ذہنوں میں بھی توہم کی بیماری موجود ہے، وہ وہم سے آزاد نہیں ہو سکے۔ اگر وہ سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، راستے سے اگر بلی گزر جاتی ہے تو آئندہ اپنا سفر روک لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا سفر منحوس ہوگا، راستے میں کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور ہونے والا ہے، وہیں سے اپنے سفر چھوڑ کر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ گھر کے اوپر اگر کوا کائیں کائیں بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اور یا ہمارے رشتہ دار میں یا کہیں دور کسی نہ کسی کی موت ہونے والی ہے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ میں خاص پتھر کی خاص انگوٹھی ہوتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس انگوٹھی کے اندر سارا کرشمہ موجود ہے، اگر یہ انگوٹھی چاہے گی تو ہمیں یہ کامیاب کرے گی، اور اگر یہ انگوٹھی نہیں چاہے گی تو ہماری ناکامی مقدر ہو جائے گی۔ پرندہ اگر دائیں طرف سے اڑتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا تو بس سمجھے کہ دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، اور اگر پرندہ بائیں طرف سے گزرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، اب ہمارا جانا ہم خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ اور اس طرح کے ہزاروں توہمات خاص طور پر عورتوں میں، اور عورتیں تو دور کی چیز ہے، اچھے اچھے پڑھے لکھے مردوں میں بھی اس طرح کے توہم پرستی آ گئی ہے۔ یہ سب جو باتیں ہیں یہ دراصل اسلام کی تعلیم سے بہت دور کا رشتہ بھی ان باتوں کا نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس طرح کے توہم پرستی پائی جاتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے اس طرح کے توہمات کو ختم کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، میں نے خطبے میں وہ حدیث پڑھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ نہ تو کوئی عدوہ ہے، عدوہ کے معنی آتے ہیں بیماری ایک سے دوسری کی طرف منتقل ہونا۔ ایک آدمی بیمار ہے تو اب بہت سارے امراض کے بارے میں، جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا تھا،
اور اس طرح کے بہت سارے امراض کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کسی کو کھجلی ہو گئی ہے، خارش ہو گئی ہے، تو اس کے پاس بیٹھنے والے کو بھی خارش ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کسی کو آنکھ آ گئی ہے، آشوب چشم کی بیماری ہے، اگر کوئی آدمی اس کی آنکھ کی طرف دیکھے گا تو وہ بھی آشوب چشم کا شکار ہو جائے گا، اس کو بھی آنکھ آ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کسی کو چیچک کی بیماری ہے تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چیچک کسی کو ہو گیا ہے، وہاں اگر کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو بھی چیچک ہو جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لفظ میں فرمایا اور اس پورے عقیدے کو ختم کیا کہ لا عدویٰ، بیماری میں کوئی تعدی نہیں ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بیماری خود بخود منتقل نہیں ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، ہماری اٹھنی خارش زدہ کھجلی والی اٹھنیوں میں جاتی ہے، حالانکہ ہماری اٹھنی صحت مند ہوتی ہے، لیکن ہماری اٹھنی خارش زدہ اٹھنیوں میں چلی جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اٹھنی کو بھی خارش ہو جاتی ہے، اس کو بھی کھجلی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری اٹھنی خارش زدہ اٹھنی کے پاس گئی تو تمہاری اٹھنی کو کھجلی ہو گئی، خارش ہو گئی، اچھا اس پہلی والی جو اٹھنی تھی جس کو پہلے سے خارش تھی، اس کو کس نے خارش زدہ کر دیا؟ وہاں اس کو کھجلی کہاں سے آ گئی؟ وہ صحابی خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ دیکھو، جس ذات نے پہلی اٹھنی کو خارش زدہ کیا ہے، کھجلی والا بنایا ہے، اسی طرح سے اسی ذات نے براہ راست تمہاری اٹھنوں کی بھی کھجلی دی ہے۔ تمہاری اٹھنی وہاں گئی، اس کی وجہ سے کھجلی ہو گئی، یہ مطلب نہیں۔ گویا کہ اس تعدیہ کی، ایک بیماری کے ایک جگہ سے ایک شخص سے دوسری طرف منتقل ہونے والے عقیدے کا خاتمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے فرمایا۔ اسی حدیث کا ایک دوسرا جو لفظ ہے لا عدویٰ ولا طیرۃ۔ لوگ پرندے کو اڑا کر فال نکالا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، پرندے کو اپنے خاص پرندہ رکھتے تھے۔ آج بھی سڑکوں پر چلتے ہیں تو بہت سے لوگ سکھائے ہوئے طوطا رکھتے ہیں یا سکھائے ہوا چھوٹی سی چڑیا رکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو تقدیر بتاتے ہیں کہ تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ خود ان کو اپنی تقدیر معلوم نہیں ہوتی۔ اس کو خود اپنی تقدیر نہیں معلوم ہے کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آخرت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے زمانہ جاہلیت میں بھی پرندے رکھتے تھے، اور پرندہ اگر دائیں طرف اڑ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ میرا کام بن جائے گا، اور پرندہ اگر بائیں طرف اڑ جاتا تھا تو یہ سمجھتے تھے کہ مجھے نحوست ملے، میرے کام میں نحوست ہے، لہذا مجھے اس کام کو انجام دینا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک ہی جملے میں ولا طیرۃ، اسلام میں نحوست یا پرندے کو اڑا کر کے فال نکالنے کا کوئی تصور جائز نہیں۔ اسی طرح سے ایک ولا حامۃ، حامتن کے معنی آتے ہیں الو کے۔ اگر کسی کے گھر میں کبھی آ کر الو بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی الو بن گیا۔ اب اپنے آپ کو سمجھتا، پوری عقل اس کی الو جیسی ہو جاتی ہے۔ اب سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اوپر جو ہے نحوست کا الو آ چکا ہے، اب ہمارے اوپر گھر پر تباہی آنے والی ہے۔ کسی پرندے کے آنے سے، کسی بلی کے گزر جانے سے، یا کسی پرندے کے دائیں اور بائیں گزر جانے سے، یا کسی انگوٹھی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی طاقت نہیں رکھی ہے، ساری طاقت اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہی صحت دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی کام بناتا ہے، وہی مصیبت دیتا ہے، وہی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ ولا سفر، اسی حدیث کا ایک جملہ ہے۔ اور سفر کا جو عقیدہ ہے، ماہ سفر میں لوگ کسی کام کے کرنے کو نحوست سمجھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سفر میں بھی کسی بھی طرح کی نحوست نہیں ہے۔ اسی طرح سے زمانہ جاہلیت میں شوال کے مہینے کو منحوس قرار دیتے تھے،
اور شادی بیاہ کو ناجائز اور منحوس سمجھتے تھے. اگر اس مہینے میں شادی بیاہ کر لی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے وہ شادی ناکام ہو جائے گی، وہ نکاح ناکام ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں کسی برے انجام پر جا کر اس کا خاتمہ ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا خود کا نکاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں ہوا ہے، اور مجھ سے زیادہ مبارک نکاح کون سا ہو سکتا ہے؟ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا مبارک نکاح ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ مجھ سے زیادہ محبوب، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر فرمایا کہ اس کے بعد کون ہے؟ کہا کہ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ ابوبکر اس کے بعد محبوب ہیں. جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے ہوں جس سے، اور جن کے باپ سے محبت کرتے ہوں، وہ کتنا مبارک رشتہ ہو سکتا ہے؟ وہ نکاح رشتہ ہوا ہے شوال کے مہینے میں، جس مہینے کو لوگ منحوس قرار دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ وقت کے ساتھ نحوست کا کوئی تعلق نہیں ہے. زمانہ خواہ وہ شوال کا ہو، زمانہ خواہ وہ سفر کا ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ کے پیدا کرنے کے مطابق اگر ہم اس مہینے میں اللہ کا نام لے کر جائز طریقے پر شریعت کے حدود میں رہ کر کے اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ کام مبارک ہوگا. اس میں ہر کسی بھی طرح کی نحوست نہیں آئے گی. نحوست آتی ہے ہماری بدعمالی کی وجہ سے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے یاد کرنے سے اعراض کرتا ہے. نکاح کے وقت میں ہر جگہ کا یاد کرنا الگ الگ ہوتا ہے. ایک تاجر تجارت کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ میری زبان میں جھوٹ بولوں گا تو اتنا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کے حکم کو یاد کرتا ہے، اور جھوٹ کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اور جھوٹ کو چھوڑ کر کے کم پیسے پر کاروبار کر کے وہ کم پیسہ نفع حاصل کرتا ہے. لیکن اس نفع میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اس میں نحوست نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم جھوٹ بول کر کے زیادہ فائدہ حاصل کر لیں گے، اس فائدے میں نحوست ہے. معلوم ہوا کہ نحوست ہمارے عمل میں ہے، ہمارے کردار میں ہے، ہماری بدعمالیوں میں نحوست ہے، دن اور ایام میں نحوست نہیں. آج ہم شادیاں کرتے ہیں اور شادیوں میں ہر طرح کے خرافات کرتے ہیں، سود پر پیسہ جمع کرتے ہیں، اور لاکھوں 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت سے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، اور ہر طرح کے خرافات کو انجام دیتا ہے. فضول خرچی کرتا ہے، ہندوانہ رسومات ادا کرتا ہے، لوگ ریاکاریاں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اپنی مالداری اور اپنی جھوٹی شان و شوکت دکھانے کے لیے فضول خرچی کرتے ہیں. اور پھر کسی سے پوچھتے ہیں کہ فلاں دن تاریخ جو نکاح کی تاریخ ہے وہ تاریخ مبارک ہے کہ نہیں ہے. نحوست اس دن کی بنیاد پر نہیں آئے گی، نحوست فضول خرچی کی بنیاد پر آئے گی. نکاح میں، شادیوں میں فضول خرچی کی بنیاد پر نحوست آتی ہے، خرافات کو انجام دینے کی وجہ سے نحوست آتی ہے، ہندوانہ رسم و رواج کو انجام دینے کی وجہ سے نحوستیں آتی ہیں. برا انجام ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے، برا انجام کسی دن اور تاریخ کی وجہ سے نہیں آتا ہے. اسلام نے اس طرح کے توہم پرستی کو جڑ سے مٹا دیا ہے. جب مصر فتح ہوا تھا، دریائے نیل ہر سال فراوانی کے ساتھ پانی دیتا تھا.
اور اس دریا پر پورے مصر کی معیشت اور پورے مصر کی کھیتی باڑی اور ساری ترقی کا دار و مدار وہ دریائے نیل تھا۔ لیکن مصر زمانہ جاہلیت کی بنیاد پر، اپنے جاہلی تصور کی بنیاد پر، توہم پرستی کی بنیاد پر ان لوگوں کے درمیان میں ایک عقیدہ تھا کہ سال کے ایک مہینے میں دریا سوکھ جاتا ہے، اور جب سوکھ جاتا تھا تو ایک جوان لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کر اس دریا میں پھینک دیا جاتا تھا۔ وہ لڑکی ڈوب کر مر جاتی تھی اور دوسرے دن وہ دریا خوب پانی دینا شروع کر دیتا تھا۔ مصر میں یہ توہم پرستی جاری تھی۔ جب اسلام پہنچا، مصر کے عامل حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور دیکھا کہ ایک دن آ گیا کہ وہ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس دریا میں پھینکا جانے والا تھا، کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط پڑھا تو ایک خط حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا اور ایک خط ایک دریا کے نام لکھا، اور کہا کہ یہ خط دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب یہ خط حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کے نام جو خط تھا وہ خط دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو بہتے رہ، مجھے اللہ کی اس نعمت کی ضرورت ہے، لیکن اگر تو خدا کے حکم سے نہیں بہتا ہے تو تیرے پانی کی مجھے ضرورت ہے۔ اس کے بعد سے یہ رسم کا خاتمہ ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ رسم مٹ جاتی ہے، اور جس طرح سے مصر یہ دریائے نیل فراوانی کے ساتھ پانی دیتا تھا، اسی طرح سے ہر سال فراوانی کے ساتھ پانی دیتا رہا۔ ایک معصوم جان کے قتل سے اسلام نے بچایا ہر سال۔ ہندوستان میں بھی ابن بطوطہ جب آئے تھے، انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ابن بطوطہ ہندوستان میں آئے تو یہاں پر بھی ایک دریا میں ایک جوان لڑکی کو دفن کرنے اور ایک لڑکی کو پہنا اڑا کر سجا کر دلہن بنا کر پانی میں پھینک دینے کا رواج تھا، اور تب وہ دریا پانی دیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے بارے میں شنواز لکھا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ غالباً وہ وشنو راجا تھا، وشنو راجا نام کا بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ ایک قرعہ نکالتا تھا، اور اس قرعے میں جس خاندان کی جس لڑکی کا نام آتا تھا اس لڑکی کو پہنا اڑا کر سجا کر سمندر میں اور اس دریا میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ابو البرکات نامی مغربی ایک مسلمان تاجر آئے ہوئے تھے اس زمانے میں ہندوستان، اور ان کا ایک بوڑھی عورت کے گھر میں قیام تھا۔ ان کے جب گھر پہنچے تو وہ بیچاری بہت رو دھو رہی تھی، بہت پریشان تھی۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی کا نام اس دریا میں پھینکنے کا میں آیا ہے، لہذا کل میری بیٹی مجھ سے جدا ہو جائے گی، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ ابو البرکات تاجر نے کہا کہ ایک کام کرو، وہ داڑھی ان کو نہیں تھی، وہ نوجوان تھے اس وقت، ان کو داڑھی نہیں آئی تھی، پہنا اڑا کر سجا کر انہی کو وہاں بٹھا دیا گیا، دریا میں پھینک دیا گیا۔ وہ دریا سے نکل کر قریب میں جا کر بیٹھ گئے اور رات بھر قرآن شریف پڑھنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ کوئی شیطان آیا، نہ کوئی دریا وہاں پر آیا ان کو ڈبونے کے لیے۔ وہ رات بھر بیٹھتے رہے، ان کو کسی نے بھی نہیں کچھ کیا، اور وہ مسلسل پانی بہتا رہا۔ صبح جا کر دیکھتے ہیں کہ اس لاش کو لینے کے لیے جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ عورت، حالانکہ وہ مرد تھا، وہ عورت نماز قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں کی اس عقیدے کا خاتمہ ہوا ہے۔
بادشاہ وشنو راجا نے ان کو بلایا اور کہا کہ میں تمہاری بات اس وقت مانوں گا جب اگلے سال بھی اسی طرح کا کام کرے۔ بادشاہ نے ان کو روکا اور 1 سال قیام کیا، دوسرے سال بھی ان کو اسی جگہ بٹھایا گیا، ان کے ساتھ کوئی بھی حرکت نہیں کی گئی۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک شیطان آتا تھا اور وہ شیطان اس کو دبوچ کر ان کی بے عزتی بھی کرتا تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ بے عزتی کرنے کے بعد اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ وہ آدمی جو ابو البرکات تاجر ہیں وہ گئے اور جا کر روزانہ قرآن کی تلاوت پڑھتے تھے، پچھلے سال بھی پڑھا تلاوت کی، اس سال بھی تلاوت کی، ان کی جان پر کوئی خطرہ نہیں آیا۔ اس طرح سے ہندوستان میں بھی اس طرح کے رسم کا ایک طرح کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ کہنا یہی ہے کہ اسلام میں کسی بھی دن، کسی بھی تاریخ یا کسی بھی توہم پرستی کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہر دن اللہ کے نزدیک مبارک ہے۔ اللہ کا نام لے کر جائز طریقے پر اللہ سے مدد مانگ کر کے، اللہ کا خوف کھا کر کے، شریعت کے حد کا خیال کرتے ہوئے اگر ہم کوئی بھی کام کریں گے انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، اور اگر ہم نے اللہ کے حکم کو توڑ کر کے رمضان میں بھی کام کریں گے تو پھر نحوست آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی اس تعلیم کو ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔